بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 پڑھیں گے، دستک، اور یہ اسٹیج ڈرامہ ہے مرزا ادیب کا لکھا ہوا۔ تو پہلے ہم مرزا ادیب کا تعارف پڑھیں گے اور ان کے کلام کی خصوصیات۔ تو آپ لوگ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 52 نکالیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ان کا تعارف لکھا ہوا، پہلے یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا لکھا ہوا اسٹیج ڈرامہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مرزا ادیب جو ہیں ان کا سن ولادت 1914، وفات 31 جولائی 1999۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی ہے۔ اور یہ بیٹا آپ انڈر لائن میں ساتھ ساتھ کرواؤں گا، ساتھ آپ نے بلینکس کے لیے اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، اور اس میں سے اگر شارٹ کوسچن آنسر بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے، اگر کنسیپچول کوسچن یعنی تصوراتی سوال آپ سے پوچھا جائے کہ مرزا ادیب کا اصل نام کیا تھا، تو آپ کہیں گے کہ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو انڈر لائن بھی کریں۔ بہت سارے ایسے ادیب اور شاعر ہیں جن کا اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے قلمی نام اپنا کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور وہ قلمی نام سے ہی ان کی شہرت انہیں مل جاتی ہے اور اسی نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مرزا ادیب کا اصل نام تو دلاور علی تھا، لیکن ان کا مرزا ادیب جو قلمی نام ہے، اور اسی نام کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی۔ ان کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا، یعنی ان کا تعلق کسی علمی خاندان سے نہیں تھا۔ بچپن کا زمانہ افلاس غربت کو کہتے ہیں، اور تنگ دستی میں گزرا، یعنی انہوں نے بچپن جب ان کا تھا تو اس وقت انہوں نے بہت زیادہ مالی پریشانی کو انہیں سامنا کرنا پڑا۔ زمانۂ طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی۔ اختر شیرانی جو کہ رومانی شاعر کہلاتے ہیں اور بہت مشہور شاعر ہیں، تو جب وہ مرزا ادیب ابھی طالب علم تھے تو اس وقت ان کی ملاقات اختر شیرانی یعنی مشہور شاعر جو رومانی شاعر تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کے والد حافظ محمود شیرانی جو کہ اختر شیرانی کے والد تھے، اور وہ بھی بہت اچھے ادیب تھے، اور انہوں نے اردو زبان کے حوالے سے کافی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں نے ان کے ادبی ذوق کو ابھارا، یعنی ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس طرح ان کی صحبت میں جب انہوں نے وقت گزارا تو ان میں بھی ادبی ذوق پیدا ہوا اور ادب سے لگاؤ پیدا ہوا۔ 1936 میں انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی۔ تو یہ بھی آپ انڈر لائن کریں، اور اس سے پچھلا جو جملہ تھا، زمانہ طالب علم میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی، یہ انڈر لائن کریں۔ اگر یہ سوال کی فارم میں بھی آ سکتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ان کی ملاقات کس سے ہوئی، تو آپ اس کے جواب میں آپ بتا سکتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بن سکتا ہے اس میں سے ایک سوال، اس کے بعد بلینک بھی بن سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا دیکھیں۔ 1936 میں انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی۔ ادارت کا مطلب ہوتا ہے کہ رسالہ مرتب کرنا یا اس کے ایڈیٹر کے طور پہ وہ کام کرتے رہے۔ تو 1936 میں یہ بھی انڈر لائن کریں انہوں نے، یعنی 1936 میں کس رسالے کی ادارت سنبھالی؟ ادب لطیف کی، ٹھیک ہے؟ یہ سوال کی فارم میں بھی آ سکتا ہے، اس کی بلینک بھی بن سکتی ہے۔ اور خاصے طویل دورانیے تک اس کے ساتھ وابستہ رہے، یعنی اس سے تعلق رہا ان کا اس رسالے سے، اور کافی عرصے تک وہ ایڈیٹر کے طور پر اس رسالے میں کام کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ مرزا ادیب نے رومانی داستانوں، رومانی کہتے ہیں تخیل پسند یا خیالی دنیا میں رہنے والا، تو خیالی داستانوں، افسانوں، ڈراموں اور غزل و نظم پر طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ذہانت کا امتحان یا طبیعت کی آزمائش۔ تو انہوں نے مختلف یعنی ادب سے متعلق مختلف ادب کی جو اصناف ہیں، جیسے داستان ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، غزل اور نظم ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سب میں لکھنے کی کوشش کی ہے، لکھا ہے انہوں نے، اور اچھا لکھا ہے۔ تو صحرا نورد کے خطوط ان کا ابتدائی کارنامہ ہے، یہ بھی آپ انڈر لائن کریں۔ اس میں بھی جو ہے یہ تصوراتی سوال بھی بن سکتا ہے کہ ان کا ابتدائی کارنامہ کون سا ہے۔ تو صحرا نورد کے خطوط ان کا ابتدائی کارنامہ، یعنی انہوں نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام صحرا نورد کے خطوط ہے۔ صحرا نورد، اس کا لغوی معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ صحرا ریگستان کو کہتے ہیں، اور نورد جو ہے یہ یہاں پہ لاحقہ کے طور پر استعمال ہوئے۔ لاحقہ وہ کہتے ہیں کہ جب لفظ کے بعد کوئی لفظ لگانے سے بنتا ہے نا، تو اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ تو اس میں نورد جو ہے یہ لاحقہ کے طور پر یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ صحرا نورد کا معنی ہوتا ہے کہ صحرا میں سفر طے کرنے والا مسافر۔
تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لیکن ان کی کتاب کا نام ہے کہ صحرا نورد کے خطوط. تو یہ ان کا جو سب سے پہلی کتاب تھی اس کا نام یہ ہے، جس میں رومانی فضا ملتی ہے، مگر ان کی شہرت کا انحصار ان کی یکبابی ڈراموں پر ہے. یہ بھی انڈر لائن کریں. یعنی انہوں نے جو ہے، ویسے تو ان کا جو پہلی کتاب تھی صحرا نورد کے خطوط ہے، اور اس میں ایک رومانی فضا ملتی ہے، یعنی ایک خیالی انہوں نے ماحول بیان کی ہے. لیکن ان کی شہرت جو ہے جس وجہ سے انہیں ملی ہے وہ ان کے یکبابی ڈرامے ہیں. تو یہ بھی آپ کو ایک کوشچن کے فارم میں بھی آ سکتا ہے کہ انہیں شہرت کس وجہ سے ملی. تو انہیں شہرت جو ہے وہ یکبابی ڈرامے لکھنے کی وجہ سے ملی. یکبابی ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ یکبابی ڈرامہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں کیونکہ ڈرامے کی مختلف اقسام ہوتی ہے نا. تو یکبابی ڈرامہ وہ ہوتا ہے جو کہ اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے اور ایک ہی منظر میں پورا ڈرامہ دکھا دیا جاتا ہے. اس کو ون ایکٹ پلے انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو یکبابی ڈرامہ کہتے ہیں. تو اس میں ایک ہی منظر میں پورے اسٹیج کے اوپر وہ ڈرامہ دکھا دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی، جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی ہے فنکاری سے لکھا ہے. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈرامے تخلیق کیے ہیں. ان کی تصنیف کی جمع، یعنی ان کی کتابوں کے نام یہ ہیں: صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور تارے، لہو اور قالین. یہ بھی ان کا ڈرامہ بہت خوبصورت ہے، یہ میں نے پڑھا بھی ہوا ہے، بہت اچھا ڈرامہ ہے جو کہ انہوں نے ایک آرٹسٹ کے بارے میں لکھا ہے. ستون، پس پردہ جس میں سے آج جو ہم پڑھیں گے اسٹیج ڈرامہ، وہ بھی پس پردہ ان کی کتاب سے لیا گیا ہے. خوابوں کے مسافر اور مامو جان بہت مشہور ہے. یہ ان کی تصانیف کے کتابوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی انڈر لائن کریں، اس میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی مرزا ادیب کی کتابوں کے یہ تصانیف کے نام بتائیں. تو پھر آپ کو یہ سارے آنے چاہیے کہ ان کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. مرزا ادیب جذبے اور تخیل کہتے ہیں کہ تصور یا سوچ کے امتزاج کا معنی ہوتا ہے آمیزش یا ہم آہنگی سے ایک رومان انگیز اور رنگین فضا تخلیق کرنے کے ماہر ہیں. یعنی مرزا ادیب جو ہیں وہ جب لکھتے ہیں تو کسی بھی جذبے کے ساتھ اپنے تصور کو ملا کے ایک خیالی دنیا بنا لیتے ہیں. تو اس میں وہ مہارت رکھتے ہیں، یعنی ایک تصوراتی دنیا تخلیق کر لیتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، جو خوبصورت رنگوں سے مزین ہوتی ہے، سجی ہوتی ہے. تو ایک رومانی فضا پیدا کر لیتے ہیں، ایک خیالی دنیا بنا لیتے ہیں. اس میں وہ مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے جذبے اور تخیل کو عقل کے تابع رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اسلوب کہتے لکھنے کا وہ خاص انداز، یعنی کسی بھی شاعر اور ادیب کا لکھنے کا خاص انداز جو اس کی پہچان بن جائے اس کو اسلوب کہتے ہیں. تو اسلوب سنجیدہ اور متین ہو گیا. متین کہتے سنجیدہ. تو انہوں نے یعنی جذبے اور خیال کو ملا کے وہ جب کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو اس میں لکھنے کا بھی انداز جو ہے اس میں سنجیدگی پائی جاتی ہے. انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں رومانی فضا پیدا کرنے کے باوجود کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے. یعنی انہوں نے بے شک اپنے افسانوں اور ڈراموں میں انہوں نے ایک رومانی فضا پیدا کی ہے، یعنی ایک خیالی دنیا بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں یعنی خیالی دنیا تو پیش کی ہے، لیکن اس میں جو معاشرے کے جو حقائق ہیں یا معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کی ترجمانی بھی کی ہے انہوں نے، لیکن مقصد پہ فن کو قربان نہیں کیا. یعنی انہوں نے با مقصد افسانے اور ڈرامے لکھے ہیں، لیکن مقصد پہ فن کو قربان نہیں کیا. یعنی انہوں نے جس طرح افسانہ لکھنے کا جو فن ہوتا ہے یا فنی مہارت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور فنی لوازمات پورے کیے ہیں. اسی طرح ڈرامہ لکھنے کے جو فنی لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی پورے رکھے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی مقصد بھی انہوں نے بیان کیا. یعنی انہوں نے جو بھی افسانے لکھے ہیں یا ڈرامے لکھے ہیں تو اس میں انہوں نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس کو لکھا ہے. وہ موضوعات کے لیے مواد اپنے گرد و پیش سے لیتے. موضوعات موضوع کی جمع ہے، یعنی اپنے جو انہوں نے جتنے بھی افسانے یا ڈرامے لکھے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنے ارد گرد اپنے معاشرے سے ہی کہانیاں لیتے ہیں اور اس کو وہ بیان کرتے ہیں. وہ ان سیاسی زیادتیوں، سماجی ظلم و ستم اور معاشرتی ناانصافیوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے وہ خود اور متوسط طبقہ، متوسط کہتے ہیں کہ درمیانہ طبقہ جو ہوتے ہیں دو چار ہوتا ہے، ان کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے یعنی معاشرے کی عکاسی کی ہے اور معاشرے میں پائی جانے والی جو سیاسی زیادتیاں ہوتی ہیں یا سماجی یعنی معاشرتی ظلم و ستم جو لوگوں پر کیے جاتے ہیں اور جو معاشرے میں ناانصافی پائی جاتی ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ناانصافی ہے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، کچھ لوگ بہت امیر ہیں، کچھ بہت غریب ہیں
اور جن کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں۔ اس طرح معاشرے میں ناانصافی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو، ان سارے مسائل کو انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں پیش کیا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے متوسط طبقہ، جو درمیانہ طبقہ ہوتا ہے نا، کیونکہ درمیانہ طبقہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ مسائل کو شکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اپنا بھرم قائم رکھتے ہیں اور وہ اب بہت مشکل سے گزارا کر رہے تھے، لیکن وہ سفید پوش ہوتے ہیں، اپنی غربت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن اندر سے وہ بہت سارے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ زیادہ غریب ہوتے، نہ امیر ہوتے، درمیانے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے لوگوں کی نمائندگی کی اپنے افسانوں میں بھی اور ڈراموں میں بھی۔ ان کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوشچن کے فارم میں بھی آ سکتا ہے کہ ان کے ڈراموں کے کردار کیسے ہوتے ہیں، تو ان کے ڈراموں کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ یعنی سادہ کردار ہوتے کہ عام جس طرح انسان ہوتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کرتے جو آسانی سے سمجھ آتی ہے، کوئی بہت ہی مشکل اور پیچیدہ قسم کی وہ بات چیت نہیں کرتے، نہ ہی ایسے وہ کردار پیش کرتے ہیں۔ ان کے کردار عالم فاضل یا بڑے بڑے امیر نہیں، بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ڈراموں میں جو کردار پیش کیے ہیں تو وہ کوئی عالم فاضل نہیں ہوتے کہ وہ ایسے مکالمے بولے کہ جس میں بہت ہی علمی بحث ہو یا کوئی عالمانہ باتیں ہوں، یا کوئی بڑے بڑے امیر نہیں دکھائے انہوں نے، بلکہ عام انسان جو عام معاشرے میں جو زیادہ لوگ عام جیسے پائے جاتے، درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، تو ان کو انہوں نے اپنے افسانوں کے کردار بنائے ہیں۔ وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں، ایک ایکٹ یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ان کو یک بابی ڈرامے کہتے ہیں، ون ایکٹ پلے، انگلش میں اس کو ون ایکٹ پلے کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو یک بابی ڈرامہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی منظر یا ایک ہی سین میں اسٹیج کے اوپر یہ پورا ڈرامہ دکھا دیا جاتا ہے، تو اس کو ون ایکٹ پلے۔ تو اس طرح کے ڈرامے میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ بڑی عمدگی سے کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے زیادہ تر جو ڈرامے لکھے وہ سارے یک بابی یا ون ایکٹ پلے ڈرامے لکھے ہیں۔ تو آپ اس میں یہ کوشچن بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے کیسے لکھتے ہیں، تو یہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں اپنے فن کا مظاہرہ بہت عمدگی سے کرتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے، یعنی ڈرامے یا افسانے لکھتے وقت بہت سادہ اور خوبصورت زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ روزمرہ کی چاشنی کے ساتھ اس طرح مکالمے تحریر کرتے کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے۔ یعنی انہوں نے روزمرہ اہل زبان کی جو بول چال ہے اس کو انہوں نے اپنے مکالموں میں بیان کیا ہے، اس وجہ سے ان کے مکالمے جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آتے ہیں اور اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آج کا بیٹا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے جب آپ لکھیں گی نا اوپر، جیسے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی، آپ نے سب سے پہلے تو اوپر لکھنے جماعت کا کام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر مورخہ 30 اپریل سن 2020 اوپر تاریخ لکھیں، اس کے بعد پھر سبق نمبر 3 دستک، پھر مصنف کا نام مرزا ادیب، صنف نثر یہ اسٹیج ڈرامہ ہے، پھر اس کے بعد تصنیف کتاب یا اخذ کردہ پس پردہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 سوالات لکھنے۔ پہلا سوال لکھنا ہے کہ مرزا ادیب کا تعارف کلام کی خصوصیات تحریر کریں۔ دوسرا سوال مرزا ادیب کی نثر نگاری کی خصوصیات لکھیں۔ تیسرا مرزا ادیب کی نثر نگاری پر تنقیدی نوٹ لکھیں۔ بیٹا سب سے پہلے آپ نے اوپر ہیڈنگ لکھنی ہے مصنف کا تعارف کلام کی خصوصیات، اس میں سن ولادت لکھنا ہے 1914 اور وفات 31 جولائی 1999۔ اس کے بعد تعارف لکھیں۔ ان کا اصل نام دراول علی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ملاقات نے ان کے ادبی ذوق کو ابھارا۔ انہوں نے 1936 میں اردو کے ممتاز رسالے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی۔ اس کے بعد پھر کلام کی خصوصیات، اس میں لکھیں کہ مرزا ادیب نے رومانی داستانوں، افسانوں، ڈراموں اور غزل و نظم پر طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی شہرت کا انحصار یک بابی ڈراموں پر ہے۔ انہوں نے با مقصد افسانے اور ڈرامے لکھے۔ وہ اپنے افسانوں اور ڈراموں میں معاشرتی ناانصافیوں، سماجی ظلم و ستم کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں اپنے فن کا مظاہرہ بڑی عمدگی سے کرتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ لکھیں گی تصانیف کے نام: سیرہ نورد کے خطوط، سیرہ نورد کے رومان، آنسو اور تارے، لہو اور قالین، ستون، پس پردہ، خوابوں کے مسافر، ماموں جان۔ یہ بیٹا آپ نے ان کا تعارف اور کلام کی خصوصیات جو ہے وہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پر لکھنی ہے۔ تو کام آپ نے بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے، اپنی رائٹنگ امپروو کرنی ہے۔ جن بچوں کو میں نے
یہ میسیج کیا ہے کہ وہ اپنی رائٹنگ امپروو کریں، تو وہ بیٹا آپ لوگ اپنی رائٹنگ امپروو کریں. اور جن بچوں کو میں نے میسیج کیا ہوا ہے کہ جن کا تھوڑا سا پچھلا کام رہتا ہے انہوں نے چیک نہیں کروایا، تو وہ آپ مکمل کر کے جلد سے جلد کام چیک کروائیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا.